IMF نے شاید بات نہیں ماننی تھی، تو اس لیے ان کا رہنا اور ان کا یہ کرنا جو تھا یہ لازمی ہو گیا تھا ان دا نیشنل انٹرسٹ. مگر ویسے جیسے میں نے کہا ان کا پارٹی کا نقصان ہو جائے گا، بٹ چلے انہوں نے قربانی دی ہے جو خان صاحب قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو سو بی اٹ. تو اب خان صاحب جو یہ بات کرنے لگے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں خان صاحب بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں، پہلے بھی تھے اور سر گھوم گیا تھا ان کا، اور اب بھی شاید اسی قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ ہم کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں میں کہ انہیں سمجھ آئے گی کہ ایسے کام نہیں چلتا، اور یہ جو لوگوں کو جتنا انہوں نے اکسایا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور اس سے آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے کہ ان کے جو نئے نئے پلانز جو بناتے ہیں احتجاج کرنے کے یا حکومت کو گرانے کے، وہ فیل ہو رہے ہیں اور آگے بھی یہ فیل ہوں گے. وہ جو پہلا پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور سیاسی جماعتوں کے اوپر، وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے کہ نہیں. دیکھیے مرتضیٰ، اگر میں نے ایک زمانے میں کہہ دیا تھا کہ جی یہ جو رولز بناتے ہیں ادارے، خواہ وہ سول سروس ہو یا وہ کوئی اور ادارے ہوں، اس رولز کے تحت اگر وہ زمینیں لے جاتے ہیں، پلاٹس لے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی کرپشن. میرے اوپر 17 کیسز ہو گئے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ ایک بچی نے ایک بات کہہ دی، اس کے اوپر بھی کیس ہو گیا، اور اسی طریقے کے ساتھ کیسز ہو جاتے ہیں. تو کیا خان صاحب کے اوپر کیوں نہیں کیس ہوتا؟ دیکھیے قانون ہر کے لیے ایک ہوتا ہے، کیس ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو آ کے ڈیفینڈ کریں، بیل لے لیں، ڈیفینڈ کریں. مگر یہ کیا ہوا کہ جی وہ کوئی ہولی کاؤ ہے یا سیکرٹ کاؤ ہے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا. جس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ تو میرا خیال ہے آج تک میں نے زندگی میں اس قسم کی باتیں ریاست کے ادارے اور ریاست کے سربراہوں کے اوپر میں نے آج تک نہیں سنی. کرٹیسزم سنا ہے، انڈائریکٹ طریقے سے باتیں سنی ہیں، مگر اس طریقے سے اس کے ساتھ فتنہ، ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک فتنہ آ گیا ہے جو کہ سوسائٹی کو، اداروں کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہے اور سول وار کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے. تو ایون somebody like me، جمہوری جو کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن ان سب چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف فری اسپیچ، رائٹ آف دس، رائٹ آف دیٹ، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ہر قسم کی جو باؤنڈریز ہیں، ریڈ لائنز ہیں، اس کو کراس کیا جا رہا ہے. تو ہم کیسے ایک فیشسٹ سیاسی جماعت کو یا ایک فیشسٹ لیڈر کو سپورٹ کریں تاکہ وہ پاور میں آئے اور وہ اپنی فیشزم چلائے اور یہی جو حقوق مانگ رہا ہے وہی حقوق ختم کر دے، جو کہ وہ کر رہے تھے. ہر سٹیج پہ انہوں نے یہی کوشش کی، جس طریقے سے ریپریشن ہوئی ہے میں نے تو ایسی چیز دیکھی نہیں. اب وہ آ کے باہر آئے ہیں تو اب وہ حقوق مانگ رہے ہیں، وہی حقوق جن کو وہ تباہ کر رہے تھے. تو ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے ان چیزوں کے. لبرلزم کہاں تک لبرلزم ہوتی ہے اور کہاں آ کے کچھ اور بھی چیزیں ایکویژن میں آتی ہیں. تو بائی آل مینس پروٹیسٹ کریں آپ، احتجاج کریں آپ، مگر آئین کے اندر جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ دائرے ہیں. آپ کا رائٹ آف فریڈم ٹو ایکسپریس، رائٹ آف فریڈم ٹو پروٹیسٹ، وہ ایک حد تک ہے. اس کے بعد ریاست نے قانون کی بالادستی کرنی ہے، قانون بنے ہوئے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ باقی سول سوسائٹی کی بھی رائٹس ہیں آف موومنٹ، آف فریڈم. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میری آزادی جو ہے نا میرے ناک تک ہے، اس کے بعد مسترا سولنگی کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. اگر میں اس کے باہر جاؤں گا تو میں آپ کی آزادی کو کم کروں گا. اسی طریقے کے ساتھ ریاست کے قانون بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ آئین کے بھی ضروری قانون ہوتے ہیں. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف میری رائٹس ہی ہیں اور کسی کو کوئی رائٹس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ قانون اپلائی ہونا چاہیے سب کے اوپر ایکول، یا تو کسی کے اوپر نہ ہو یا پھر ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے. وہ آئین اور قانون کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، اور میں حق پہ ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے، ورنہ جو ہے وہ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اب یہ جو خدائی خدمت گار پیدا ہو گئے ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف غیر ملکی سازش ہے، اور پھر مثال دیتے ہیں کہ جی وہ بنگال میں جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق، وہ میسور کا ٹیپو سلطان وغیرہ، اور وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے. تو یہ اس طرح کی جو اشارے بازی ہے، یہ تو ڈائریکٹ اٹیک ہے ریاست کے اداروں پہ. نہیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو حوالہ دے رہے ہیں بہت ہی خطرناک قسم کا حوالہ ہے. لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے، اسی لیے میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں اس میں جو ڈسٹنکشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تنقید تو ان کی پالیسیوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتی رہی ہے، سول سوسائٹی کرتی رہی ہے، سیاست دان کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ انٹروین نہ کریں، آپ سیاسی پروسیس سے دور رہیں، ریگنگ نہ کرائیں.
ان میٹر سے دور رہیں. لیکن یہاں پر 2-3 باتیں جو کہ میرے خیال سے، ایک تو جو سولنگی صاحب ابھی جس کا حوالہ دے رہے تھے، ایک تو جی میر جعفر میر صادق بنا دیا. پہلی تو بات ہے کہ دیٹ از کالنگ دی آرمی لیڈرشپ کہ وہ ٹریزن یا غداری کر رہے ہیں. پہلے لیٹس کال. اچھا، دوسری جو چیز ہے کہ میوٹنی جو انسائٹ کرنا ہے. دیکھیں نا، میں تو مجھے کوئی اس سے غرض نہیں، کہہ دیں ڈی ایچ اے کے پلاٹس مجھے کیوں نکالا، وہ کون تھا، میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھڑکایا. لیکن یہ میوٹنی انسائٹ کرنا، کل بھی ہم یہی اس پہ بات کرتے، کل ہم نے بریگیڈیئر صاحب کو دعوت دی ہوئی تھی کہ بات یہ کہ پاکستان کے تو ہر انسٹیٹیوشن کی تباہی پھیر دی ہوئی ہے ہم نے. مطلب آپ کوئی اٹھا لیں، سویلین انسٹیٹیوشن اٹھا لیں، نان سویلین اٹھا لیں، اب ایک فوج رہ گئی ہے، اس میں بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میری مرضی کا بندے جو ہیں وہ آگے آگے پریشر کر کے. یہ کچھ عجیب و غریب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کبھی بینظیر بھٹو نے، کبھی نواز شریف نے 3 2 بار نکالے گئے، جیلوں میں گئے، ایگزائل میں گئے، مارے گئے. انہوں نے ہی نہیں کیا، سوروردی نے نہیں کیا یہ بات، بیچارے، اور تو اور چھوڑے. تو یہ جو عجیب و غریب، اور پھر یہ کہ جی میرے ہاتھ میں پھر آپ دوبارہ سے 2018 کی طرح انتخابات پلیٹ میں دے کر، میجورٹی پلیٹ میں دے کے مجھے دیں. اب یہ مجھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ مجھے یہ، میں جاننا یہ چاہوں گا ڈائریکٹلی سولنگی صاحب کی بات کو اور آپ کی بات کو ملا کر کہ ادارہ کیا اس کے اوپر، ادارے میں کیا اس وقت سوچ ہو رہی ہوگی. ظاہری بات ہے وی ڈونٹ ہیو ایکسیس ڈائریکٹ، لیکن آپ کے انالیسز میں کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کیا وہاں پہ بات چیت انٹرنل میٹنگز میں ہو رہی ہوگی؟ میرا خیال ہے there would be a slight difference of opinion. Some people یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو اگنور کرو، بہتر یہ ہے اگنور کریں اس کو، ویسے ہی ان کا جو پاور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے دن بدن، یہ اور فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، عوام ول ناٹ بی فولڈ. اس کے اوپر کیس ویس کیا تو مارٹر بن جائے گا اور بڑا، یہ تو چاہتا ہے کہ اس کو پکڑیں، آپ پکڑ دکڑ کریں تاکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے نہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ان کا شاید موقف یہی ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہمیں کرنا کچھ نہیں چاہیے، حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. آفٹر آل ایک سویلین حکومت ہے، قانون جو ہے وہ تو اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سویلین حکومت ہی کرے گی. آپ تو یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو امپلیمنٹ اینی تھنگ. اگر کوئی پروسیکیوشن ہونی ہے یا کیسز بننے ہیں تو حکومت ہی کرے گی. تو میرا خیال ہے وہاں 2 رائے ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ کچھ نہ کریں، ہمیں مارٹر بنے گا، اور اگنور کریں، یہ ویسے ہی فیزل آؤٹ کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو نارمل کاروائی ہوتی ہے وہ کاروائی کی جائے. اس سے زیادہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ جی نہیں یہ تو ہیرو ہے، اس کو کچھ نہ کریں، نہیں ہم کچھ نہ کریں، حکومت بھی کچھ نہ کرے، اور جانے دیں اس کو، کوئی بات نہیں، بیکاز اس کو ہاتھ لگانے کے ساتھ عوام ناراض نہ ہو جائے، اس کے سپورٹر ناراض نہ ہو جائے. میرا خیال ہے ایسا موقف نہیں رہا. آپ نے دیکھا ایک وقت ریٹائرڈ افسر بھی جو تھے وہ بھی کافی اگریسولی بات کر رہے تھے، اب وہ سارا فارغ ہو گئے، وہ سب چپ ہی ہیں. اور میرا خیال ہے اس کو حکومت کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے ان ایز ریزنیبل اے مینر. دیکھیے کوئی ضرورت نہیں پکڑ کے جیلوں میں ڈالنے کی، کیس کریں، بلائیں، یہ جائیں بیلے لیں، اور جتنا یہ کرتے ہیں ان کی مطلب ہے کہ ایف آئی آر کٹے. اور دیکھیے ٹریزن جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی رپورٹیں کرنی پڑتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 والی بات یہاں نہیں ہے. یہاں بات یہی ہے کہ آپ یو آر بریکنگ دا لا، اور جو قانون لگتا ہے آپ ایف آئی آر کاٹیں یا کہ بیل لیں. بیل نہیں لیتے تو آپ ان کو 1 دن کے لیے اندر کر دیں، اگر کر سکتے ہیں، اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں. کے پی میں وہاں چھپے ہوئے ہیں وہ، تو مطلب ہے کہ ایک کم از کم ایک اٹیمپٹ تو ہو ٹو امپلیمنٹ دا لا.